اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں؟ آج ہم تشویشی امراض انزائٹی ڈس آرڈرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشویشی امراض آج کل بہت عام ہو گئے ہیں۔ کیوں عام ہو گئے ہیں؟ کیونکہ زندگی تیزی سے بدل رہی ہے، اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے، فاسٹنس کی وجہ سے فرد کو ماحول کے ساتھ مطابقت میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فرد تشویشی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تشویش بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ اس کی خاص مقدار جو ہے وہ کامیابی کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کے پیپر قریب آ گئے ہیں اور آپ ٹینشن لیتے ہیں، تشویش لیتے ہیں اور پیپرز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور پیپرز کی تیاری کر کے پیپرز میں پیپر دے کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے پیپرز آنے سے کے بعد، پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد تشویش کی وہ خاص مقدار فیل نہ کریں اور ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں، تو تیاری بھی نہیں کریں گے اور امتحان میں کامیابی بھی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یعنی کہ تشویش بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حد سے جب تشویش بڑھتی ہے اور فرد کی جب کارکردگی کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو تشویش جو ہے وہ ایک عارضہ یا بیماری کی صورت اختیار کرتی ہے۔ مثال یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشویش پہ جب تک فرد سوار ہوتا ہے تو تشویش کامیابی کی ضامن ہے، لیکن جب یہ جو تشویش ہے یہ فرد پہ سوار ہو جاتی ہے تو تشویش جو ہے وہ انسان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے اور ایک عارضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تشویش کے تین پہلو ہیں، وقوفی، کرداری اور عضویاتی۔ یعنی پہلے تشویش سوچ میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے فرد کا کردار متاثر ہوتا ہے، یعنی گفتگو اور کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے عضویات جو ہیں ان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ عضویات کو کیسے متاثر کرتی ہے کہ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، سانس کی رفتار جو ہے اس کی وجہ سے تیز ہونے لگتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، اور فرد جو سا ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام جو ہیں، اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں اور اپنے جو ہیں سماجی سرگرمیوں کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں جب وہ سماجی اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا تو اور یہ تعلقات بری طرح متاثر ہونے لگتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ تشویشی امراض کا شکار ہو گیا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور چہرہ جو ہے وہ سرخ رہتا ہے، اور شکل دیکھ کے فرد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فرد تشویش کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد کی یادداشت میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ تشویش جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پریشانی، خوف کی زیادتی، غیر منطقی بچاؤ اور بے چینی کی علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جن کو کنٹرول کرنا فرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرد کی کارکردگی میں تیزی آ جاتی ہے، بے چینی اور بے آرامی، یکسوئی میں کمی اور نیند میں خلل جو ہے اس کی اہم علامات میں شامل ہے۔ تشویشی امراض جو ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، جس میں اضطراری عارضہ جس کو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں، بیجا خوف یا فوبیا، خبط آمیز اجباری رد عمل جس کو obsessive compulsive ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، یا اس کو OCD بھی کہا جاتا ہے۔ شدید اضطراری عارضہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر، یہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کو بھی انزائٹی ڈس آرڈرز میں شامل کیا گیا ہے، اور بعد از صدماتی عارضہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کو بھی جو ہے تشویشی امراض میں شامل کیا گیا، اور آپ کی بک میں یہ دونوں امراض جو ہیں یہ تشویشی امراض کے تحت جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی، آپ نے بھی اگر پیپر میں سوال آ جائے تو ان دونوں کو تشویشی امراض کی اقسام میں ہی لکھنا ہے۔ اور لاسٹ میں کیا آ جاتا ہے؟ عمومی تشویشی عارضہ یا جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں؟ آج ہم تشویشی امراض انزائٹی ڈس آرڈرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشویشی امراض آج کل بہت عام ہو گئے ہیں۔ کیوں عام ہو گئے ہیں؟ کیونکہ زندگی تیزی سے بدل رہی ہے، اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے، فاسٹنس کی وجہ سے فرد کو ماحول کے ساتھ مطابقت میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فرد تشویشی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تشویش بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ اس کی خاص مقدار جو ہے وہ کامیابی کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو
کہ پیپر قریب آ گئے ہیں اور آپ ٹینشن لیتے ہیں، تشویش لیتے ہیں اور پیپرز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور پیپرز کی تیاری کر کے پیپرز میں پیپر دے کے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے پیپرز آنے کے بعد، پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے کے بعد تشویش کی وہ خاص مقدار فیل نہ کریں اور ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں تو تیاری بھی نہیں کریں گے اور امتحان میں کامیابی بھی نہیں حاصل کر سکیں گے. یعنی کہ تشویش بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ ایک خاص حد سے جب تشویش بڑھتی ہے اور فرد کی جب کارکردگی کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو تشویش جو ہے وہ ایک عارضہ یا بیماری کی صورت اختیار کرتی ہے. مثال یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشویش پہ جب تک فرد سوار ہوتا ہے تو تشویش کامیابی کی ضامن ہے، لیکن جب یہ جو تشویش ہے یہ فرد پہ سوار ہو جاتی ہے تو تشویش جو ہے وہ انسان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے اور ایک عارضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تشویش کے 3 پہلو ہیں، وقوفی، کرداری اور عضویاتی. یعنی پہلے تشویش سوچ میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے فرد کا کردار متاثر ہوتا ہے، یعنی گفتگو اور کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے عضویات جو ہیں ان کو بھی متاثر کرتی ہے. عضویات کو کیسے متاثر کرتی ہے کہ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، سانس کی رفتار جو ہے اس کی وجہ سے تیز ہونے لگتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں اور فرد جو سا ہے وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام جو ہیں، اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں اور اپنے جو ہیں سماجی سرگرمیوں کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں جب وہ سماجی اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا تو اور یہ تعلقات بری طرح متاثر ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ تشویشی امراض کا شکار ہو گیا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور چہرہ جو ہے وہ سرخ رہتا ہے اور شکل دیکھ ہی فرد پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فرد تشویش کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرد کی یادداشت میں بھی خرابی آ جاتی ہے. تشویش جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پریشانی، خوف کی زیادتی، غیر منطقی بچاؤ اور بے چینی کی علامات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جن کو کنٹرول کرنا فرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فرد کی کارکردگی میں تیزی آ جاتی ہے، بے چینی اور بے آرامی، یکسوئی میں کمی اور نیند میں خلل جو ہے اس کی اہم علامات میں شامل ہے. تشویشی امراض جو ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، جس میں اضطراری عارضہ جس کو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں، بیجا خوف یا فوبیا، خبط آمیز اجباری رد عمل جس کو obsessive compulsive disorder کہا جاتا ہے یا اس کو OCD بھی کہا جاتا ہے، شدید اضطراری عارضہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر. یہ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر کو بھی انزائٹی ڈس آرڈرز میں شامل کیا گیا ہے، اور بعد از صدماتی عارضہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کو بھی جو ہے تشویشی امراض میں شامل کیا گیا. اور آپ کی بک میں یہ دونوں امراض جو ہیں یہ تشویشی امراض کے تحت جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اس لیے ہم بھی، آپ نے بھی اگر پیپر میں سوال آ جائے تو ان دونوں کو تشویشی امراض کی اقسام میں ہی لکھنا ہے. اور لاسٹ میں کیا آ جاتا ہے؟ عمومی تشویشی عارضہ یا جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں؟ آج ہم تشویشی امراض انزائٹی ڈس آرڈرز کے بارے میں پڑھیں گے. تشویشی امراض آج کل بہت عام ہو گئے ہیں. کیوں عام ہو گئے ہیں؟ کیونکہ زندگی تیزی سے بدل رہی ہے، اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے، فاسٹنس کی وجہ سے فرد کو ماحول کے ساتھ مطابقت میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فرد تشویشی امراض کا شکار ہو جاتا ہے. تشویش بذات خود بری نہیں ہے، بلکہ اس کی خاص مقدار جو ہے وہ کامیابی کی ضامن ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کے پیپر قریب آ گئے ہیں اور آپ ٹینشن لیتے ہیں، تشویش لیتے ہیں